الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، جنگ صفین جو حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ہوئی، رافضی اور اہل سنت کی صفوں میں چھپے نیم رافضی وہ اس جنگ کو آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن اور تبرہ کرتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے سادہ افراد کو اس جنگ کا حوالہ دے کے انہیں پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس جنگ کا پس منظر کیا ہے، کس سبب سے یہ مارکا وہ ہوا، اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، نہج البلاغہ۔ یہ ہماری اہل سنت کی نہیں ہے بلکہ یہ رافضیوں کی کتاب ہے، اور وہ اس کتاب کو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں جو خطبات ہیں، جو مکتوب ہیں، وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ تو اس کتاب کا مکتوب نمبر 58 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس سے واضح ہو جائے گا کہ جنگ صفین کا سبب کیا بنا، کس سبب سے جنگ صفین ہوئی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان کے بارے میں مولا علی شیر خدا کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو یہ مکتوب نمبر 58 ہے، اس میں یہ لکھا ہے، مولا علی فرماتے ہیں ابتدائی صورتحال یہ تھی کہ ہم اور شام والے یعنی حضرت امیر معاویہ آمنے سامنے آئے اس حالت میں کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، اور دعوت اسلام ایک، نہ ہم ایمان باللہ میں اور نبی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں ان سے کچھ زیادتی کے چاہتے تھے، اور نہ وہ ہم سے اضافے کے طالب تھے۔ یعنی مولا علی کا فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ہم ایمان باللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں ان سے اپنا ایمان جو ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اور نہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں کم ایمان والا سمجھتے ہیں، بلکہ ہم بھی انہیں کامل ایمان والا سمجھتے ہیں اور وہ بھی ہمیں کامل ایمان والا سمجھتے ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ نہ ہمیں ان کے ایمان میں کوئی شک ہے اور نہ انہیں ہمارے ایمان کے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے، بلکہ اس بات پر ہم اتفاق کرتے ہیں کہ وہ بھی کامل ایمان والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کامل ایمان والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں وہ بھی کامل ایمان والے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، اور فرماتے ہیں کہ بالکل اتحاد تھا سوائے اس اختلاف کے جو ہم میں خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہو گیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل بری ذمہ تھے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آؤ فتنہ کی آگ بجھا کر اور لوگوں کا جوش ٹھنڈا کر کے اس مرض کا وقتی مداوع کریں۔ یعنی حضرت مولا علی شیر خدا نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے لوگوں میں ایک اشتعال پایا جا رہا ہے، جو کوئی اور ہمارے لیے ایسی ناگہانی صورت اختیار کر سکتا ہے، اس لیے وقتی طور پر ہمیں اتحاد کرنا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے تھے کہ نہیں، ان سے جلد از جلد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔ تو اس بات سے یہ واضح ہوا کہ مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لشکر آمنے سامنے آئے اور ان کی پھر جنگ چھڑ پئی، تو اس کا سبب یہ بنا کہ حضرت عثمان غنی کا جو خون ہوا تھا، ان کی جو شہادت ہوئی تھی، تو ان کا قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مطالبہ کرتے تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فرماتے تھے کہ ابھی
اس صورتحال سے ہم باہر نکلیں جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کی وجہ سے لوگوں میں ایک اشتعال پایا جا رہا ہے۔ تو سبب یہ بنا، اور پھر وہ جو حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے تھے انہوں نے دونوں لشکروں میں وہ بٹ گئے، کوئی ادھر آدھے ہو گئے، آدھے مولا علی کے ساتھ اور آدھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں وہ چھپ کر اور بیس بدل کر آگے، اور پھر ان شریر لوگوں کی وجہ سے یہ جنگ صفین کا واقعہ جو ہے یہ منظر عام پر ہوا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تو اس جنگ کے باوجود پھر بھی ان کے ایمان کی تصدیق فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہ ہم اپنے کو ان سے زیادہ ایمان والا کہتے ہیں اور نہ وہ ہمیں ہمارے ایمان کو ناقص سمجھتے ہیں اور نہ ہم ان کے ایمان کو ناقص سمجھتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پکا سچا مومن تسلیم کرتے تھے، اور ان کے ایمان کی اس طرح برسر عام ان کے ایمان کی گواہی بھی ارشاد فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جتنے ہمارے لشکر میں اس جنگ صفین میں شہید ہوئے اور جتنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے لوگ شہید ہوئے، مولا علی دونوں کے بارے میں فرماتے تھے ہمارے دونوں لشکروں میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے اس جنگ میں وہ دونوں جنتی ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا ان کے جنتی ہونے کا بھی قول فرما رہے ہیں۔ تو اس بات سے پتہ چلا کہ کسی کی طرفداری کرتے ہوئے اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پرتان و تشنیع کیا جائے تو معاذ اللہ یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میں حقائق سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔